السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سننے، سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ہمارے زیر مطالعہ جو گفتگو ہے آج کی اس نشست میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اور باب حفظ اللسان للصائم کا جو باب اس کے تحت ذکر کی گئی ہے کہ روزہ دار کے لیے ایک بہت بڑا روزہ اس کی زبان کو قابو میں رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے زبان کی جو آفات ہیں یا اس کے جو نقصانات ہیں۔ حدیث نمبر 706 تھی اور ہم ذکر کر رہے تھے اس سلسلے میں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے شیطانی حملوں سے، اور پھر اسی طرح آتش جہنم سے، اور خاص طور پر حدیث میں جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں اور جس حدیث کو جس باب کے تحت لایا گیا ہے اس میں یہاں ان الفاظ سے مطابقت ہوتی ہے باب کے الفاظ کے ساتھ کہ جو روزہ دار ہے فلا یرفث، نہ وہ فوش کلام کرے، یعنی ایسی بیہودہ گفتگو کلام جو کہ فحاشی پر مبنی ہو، بے حیائی پر، ولا یجہل، اور نہ ہی وہ ایسی بات کرے جو کہ جہالت پر مبنی ہے۔ اور جہالت میں ہر قسم کی گفتگو آ سکتی ہے کہ اس میں گلہ ہے، کسی کا شکوہ ہے، طعن و تشنیع ہے، اسی طرح چغلی ہے، جھوٹ ہے، لغویات ہیں، گالی گلوچ ہے، آوازیں کسنا ہے، اس طرح مطلب اونچی اونچی آواز سے چیخنا چلانا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جہالت پر مبنی جو گفتگو ہے اس میں یہ شامل ہیں، جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اب روزے کی حالت میں انسان سے یہ تقاضا کیا گیا ہے، بلکہ روزہ اس بات کا پابند بناتا ہے کہ انسان انتہائی شائستہ، انتہائی مہذب، باوقار، سنجیدہ رہے اللہ کی اس عبادت کے دوران۔ تو بہت کم گفتگو ضرورت کے مطابق کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر اس کی زبان پر رہے۔ یہ تعلیم گویا کہ ایک طرح کی دی گئی ہے کہ روزہ انسان کو باندھتا ہے، اس کی زبان اس کو قابو میں رکھتا ہے۔ فلا یرفث ولا یجہل، نہ فوش کلام کرے اور نہ جہالت پر مبنی۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں اس کا کچھ سامنا کرتا ہے ایسا شخص جو اکھڑ مزاج ہے، اسی طرح سخت مزاج، تند خو، تو اس کو بھی جو جواب دے وہ کیا جواب دے؟ سبحان اللہ، جو اس کو بھی یہ بات سمجھا دے، یاد دلا دے کیا کہ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، کوئی اس کے ساتھ لڑتا ہے، اور شاتمہ، جو ایسی گفتگو کرتا ہے جو کہ نازیبہ ہے، گالی گلوچ کی حد تک، تو کیا کرے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اس کو کہہ دے کہ بھئی میں تو روزے دار ہوں۔ تو روزے دار جب وہ کہے گا تو اب یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو کہنا ہے اس نے، کیا وہ بلند آواز سے کہے اس کے سامنے؟ تب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونچی آواز سے نہیں کہ بلکہ دل سے کہے گا اپنے آپ کو کہ میں تو روزے دار ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نصیحت کے طور پر، روزہ تو اس نے اللہ کے لیے رکھا، شروع میں جب روزہ رکھا تھا تو اللہ ہی کے لیے رکھا تھا اور اس کی اس وقت نیت خالص تھی۔ اب ضرورت کے تحت یا ایک نصیحت کے طور پر اس کو کہتا ہے بھئی میں تو اللہ کی عبادت میں ہوں، تو میں آپ کو اس جواب دینے سے رہا جو تو گفتگو کر رہا ہے، یا مجھے معاف کیجئے گا، مجھے معاف رکھیے اور مجھ سے یہ بات نہ کیجیے اس طرح کی، میں روزے سے ہوں، اللہ کی عبادت میں ہوں۔ یا تو اونچی آواز میں کہے، اور اگر اونچی آواز میں نہیں بھی کہتا، اس ڈر سے کہ کہیں یہ ریاکاری نہ بن جائے کہ میں لوگوں تک
یہ باور کراؤں کہ میں تو روزے دار ہوں، بڑا روزے رکھنے والا شخص ہوں، اور اس طرح سے کوئی میری طرف میرے اندر کوئی ریاکاری سمعہ کی بات نہ آ جائے اور روزے کا کہیں اجر ضائع نہ ہو جائے، تو اس پر بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ یہ بات دل میں کر لے، اپنے آپ سے یہ کہے کہ بھئی اگر وہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے تو تم تو روزے دار ہو، اپنے دل سے کہو کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ الفاظ ہیں 2 بار یہ کہے تو اپنے آپ کو اس طرف توجہ دلائے، احساس دلائے، تو پھر اس سے کترا جائے، اس سے پہلو تئی برتے، اعراض برتے۔ تو بہرحال ہر 2 صورتوں میں جو ہے یہ فائدہ مند ہے، اس اپنے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسرے شخص کو بھی۔ جب دل میں کہہ کر پیچھے ہٹ جائے گا تو وہ شخص وہ بھی شرمندہ ہوگا کہ میں نے اس سے یہ الفاظ کہے، اس کے باوجود اس نے جواب نہیں دیا، اور اگر یہ کہہ دے گا میں روزے دار ہوں چاہیے، وہاں سے بھی اس کو شرمندگی ہوگی کہ یہ روزہ رکھ کر میرے ساتھ الجھنا نہیں چاہ رہا اور میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ میں روزے دار سے الجھ رہا ہوں اس کے باوجود۔ تو ہر 2 صورت میں اس کا فائدہ ہے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، قسم کھا کر والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ لخلوف فم الصائم، کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، اللہ کی بارگاہ میں مسک جو کستوری ہے اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اس میں ایسے ہی ایک مثال دے کر سمجھائی گئی بات، جس طرح کہا جاتا ہے کوئی کسی کو چیز دے تو وہ کہتا ہے، آگے سے جواب دیتا ہے شکریہ کے طور پر یا اپریشیٹ کرتے ہوئے کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ بہت ہی پیارا اور محبوب یہ ہدیہ ہے اور یہ چیز، اس لیے کہ آپ کے تو جو 100 روپیہ ہے نا وہ میرے 500 روپے سے بھی بہتر ہیں یا میرے 500 روپے کے برابر ہیں۔ تو حالانکہ وہ بھی 100 روپے ہیں اور وہ 500 روپے ہیں، اس کی قیمت اور ویلیو جو ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن کسی دوسرے کو یہ کہنا اس کے اظہار تشکر کے طور پر یا اس کے ہدیے کے بدلے میں اچھے الفاظ، اللہ کا الحاکمین تو سب سے زیادہ قدردان ہے اپنے بندوں کے اعمال کا، حالانکہ اس پر کوئی واجب نہیں یہ چیز۔ اللہ اگر ہمیں اجر دیتے ہیں اپنی ہی توفیق، خود ہی توفیق دے کر نیکی کی، تو یہ اس کا احسان ہے، اس کا انعام ہے اپنے بندے پر۔ تو اللہ تعالیٰ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردان ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تم ایمان لاتے ہوئے میرے شکر گزار بنو تو میں تو بہت ہی قدردان ہوں۔ ایک عمل کرو گے میری رضا کے لیے، ایک کھجور دو گے گٹھلی میری رضا کے لیے، تو میں اس کو قیامت کے دن اس کے خلوص کی بنا پر پہاڑ کے برابر اس کا اجر کر دوں گا۔ اتنی اللہ کی طرف سے قدردانی ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک نیکی کرو گے والحسنۃ جیسے آگے آ رہا ہے اس حدیث کے آخر میں، والحسنۃ بعشر امثالھا، کہ میرے لیے تو انسان جو ایک نیکی کرے گا تو کم از کم میں اس کو 10 گنا بڑا کر دوں گا۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے قدردانی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں اس کے رکنے کی بنا پر میری خاطر روزے کی حالت میں کھانے پینے اور دیگر حوائج ضروریہ ان سے، تو اب ان کے منہ سے جو سمیل آتی ہے وہ میرے ہاں اس قدر محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ، اس حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ وہ روزے دار جو ہے وہ چھوڑتا ہے کھانا پینا اور شہوات خواہشات اپنی، تو یہی وہ چیزیں جو کہ روزے کے منافی چیزیں بڑی جو اہل علم نے ذکر کی ہیں شریعت طاہرہ میں، کہ کھانا جو ہے وہ روزے کو توڑ دیتا ہے، کوئی بھی چیز کھائی جائے یا کوئی چیز پی لی جائے وہ بھی روزے کو توڑ دیتی ہے، روزے کے منافی ہے۔ اور اسی طرح جو خواہشات انسان کا جمع کرنا یا جنسی عمل جو ہے وہ اس کی تکمیل روزے کی حالت میں، تو یہ چیزیں روزے کے منافی، اس لیے ان تینوں چیزوں کا خاص طور پر ذکر ہوا ہے۔ بقیہ کوئی چیزیں ہیں وہ انہی کی ذیل میں آتی ہیں، زیادہ بڑی چیزیں یہی ہیں۔ ہاں لیکن ایک بات ہے وہ یہ کہ اگر یہی کھانا اور پینا انسان روزے کی حالت میں بھول کر لیتا ہے تو اس کو فلیتم صوما،
کو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہو، بلکہ وہ اپنا کھانا اور پینا فوراً چھوڑ دے جو ہی یاد آئے کہ میں روزے سے ہوں، اور اپنے اس روزے کو پورا کرے، کیونکہ انما سقاہ اللہ تعالی وأطعمہ، کہ اللہ نے اس کی روزے کے حالت میں ایک قسم کی میزبانی کی ہے، تو اس کو یعنی جو انسان کا بھولنا خاصہ ہے اس کی کمزوری ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے معافی اس کے بھول جانے پر، گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک انعام ہے اس پر کہ اس کے باوجود اس کو روزے کا بھی اجر مل جائے گا، باوجود کہ وہ اس نے کھا بھی لیا پی بھی لیا، تو اللہ کی طرف سے اس پر کوئی قدغن نہیں، گویا کہ ایک مہمانی ہے اللہ کی طرف سے اس ایک قسم کی۔ تو یہ الفاظ ذکر ہوئے ہیں کہ وہ انسان میری خاطر یہ سب کچھ چھوڑتا ہے، حالانکہ یہ عام حالات میں چیزیں جائز ہیں اس کے لیے، ناجائز نہیں، ممنوع نہیں۔ تو جب میں نے کہا تو اس نے چھوڑ دیا، جب میں نے کہا تو اس نے اس کو کھانا شروع کر دیا، تو یہ اطاعت و فرما برداری کی اللہ رب العالمین نے یہاں قیمت لگائی ہے، اور انہیں اس اپنے بندے کو اس سے نوازا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ الصیام لی وانا اجزی بہی، روزہ یا روزہ رکھنا جو ہے یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بقیہ جو عبادات ہیں وہ بھی تو اللہ کے لیے ہی ہیں، تو اس میں یہاں جو روزے کو خاص کیا گیا کہ نماز اللہ کے لیے نہیں، حج جو ہے وہ اتنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، پورا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اب اس میں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ کسی چیز کو کسی ذات کی طرف منسوب کرنا اس کی اہمیت کی خاطر اور اس کی عظمت کی خاطر، اس کی ویلیو اور قدر و قیمت کو بڑھانے کی خاطر ہے، وگرنہ ہر چیز اللہ ہی کے لیے، ساری عبادات کی جملہ اقسام وہ اللہ کے لیے ہی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خاص کی جائیں تو وہ شرک بنتا ہے۔ لیکن یہاں جو ذکر اللہ نے کیا ہے روزے کا اور پھر اس کو اپنے ساتھ منسوب کیا، اپنی ذات کے ساتھ، تو اس عبادت کی قدر قیمت، اس کی قدر اور منزلت کو بڑھانے کے لیے، اس میں اضافہ اس کے لیے یہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ الصیام، روزہ تو جی وہ میرے لیے ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیے آدمی جب حج کرتا ہے تو سب کے سامنے ہے، حج پورا ایک سلسلہ ہے عبادات کا، مناسک کا۔ اسی طرح اب جب زکوٰۃ دیتا ہے تو کسی کو دیتا ہے زکوٰۃ، چلو جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان پر مطلع نہ ہو سکیں زکوٰۃ دینے والے پر، لیکن کم از کم وہ لوگ تو مطلع ہو ہی جاتے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ عام طور پر کوئی شخص کسی کو دے رہا ہے زکوٰۃ و صدقات، تو جنہیں دے رہا ہے وہ تو انہیں پتہ چل ہی جاتا ہے فلاں نے ہمیں صدقات و خیرات دیے، زکوٰۃ دی۔ اسی طرح اب نماز ہے وہ بھی جب پڑھی جاتی ہے تو اللہ ہی کے لیے بہت بڑا ایک رکن ہے اسلام کا، دین کا، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سامنے اجتماعی یہ اپنا نماز ادا ہو رہی ہے، بلکہ امام کے ساتھ دیگر لوگوں کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ہیں، کندھوں کے ساتھ کندھے ملے ہوئے ہیں، اور مسجد بھری ہوئی ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے فلاں آ رہا ہے فلاں نہیں آیا، بلکہ بعض دفعہ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں شخص آج نہیں آیا، تو وہ کیوں نہیں آیا؟ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں شخص جو نمازی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نیا شخص آ جاتا ہے تو لوگ جو ہیں اس کو بڑا سراہتے بھی ہیں اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں بھی فلاں نے آ جا کے نماز پڑھ لی۔ ساری نمازیں ہر صورت میں ان عبادات میں انسان اپنے آپ کو کلی طور پر چھپا نہیں پاتا۔ اچھا اب آپ یہ بھی بات بڑی ایک اہم ہے کہ جب چھپا نہیں پاتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان عبادات میں بڑی جلدی انسان کا جو دل ہے بہت ہی اپنا اس معاملے میں کمزور واقع ہوا ہے کہ شیطان کو بڑا موقع ملتا ہے کہ عبادت کرتے ہوئے اس میں کوئی ایسا رنگ جما دے، ایسا اس میں اپنا حصہ ڈال دے کہ وہ انسان اس کا کچھ نہ کچھ شائبہ اس میں آ جائے، ریاکاری کا، دکھلاوے کا، تو یہ ایک بڑا موقع ہوتا ہے شیطان کے لیے۔ جبکہ روزہ جو ہے اس کو بالکل ایک الگ حیثیت حاصل ہے سلسلے میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عام نفلی روزہ کسی نے رکھا ہوا ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ شام تک کسی کو پتہ ہی نہ ہو، ایک شخص جو ہے وہ سارے روزے، بلکہ خود میرے کولیگ ہیں الحمدللہ، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ مجھے آج تک نہیں پتہ چلا، کبھی اتفاق سے جب ان کو کوئی چیز میں آفر کروں کہ لو جی کھاؤ، اس میں بھی وہ بعض اوقات پتہ نہیں چلنے دیتے،
لیکن جب بڑی قرید کی جاتی ہے، بڑا پیچھے لگا جاتا ہے، بھئی کیوں نہیں کھاتے آپ، کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر وہ اشارہ کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے بھی یہ روزہ دار تھا۔ اور بعد میں کئی دفعہ یہ پتہ چلا کہ پورے روزے ایام بیض کے، اسی طرح جناب یہ ہے کہ عاشوراء کے روزے، ذی الحجہ کے، اسی طرح شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ہر ہفتے میں 2 روزے رکھنے والے سوموار اور جمعرات کو لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح سلسلہ یہ جو روزوں کا ہے، لیکن عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اس سلسلے میں کہ کون لوگ روزے رکھ رہے ہیں اور کتنے رکھ رہے ہیں، کہ وہ خالصتاً لوجہ اللہ الکریم وہ روزے ہوتے ہیں اور عبادات۔ تو اس طرح سے اس عبادت میں خاص طور پر انسان کے لیے ریاکاری یا دکھلاوا یا اظہار، اس میں بہت زیادہ موقع ملتا ہے بچ پانے کا۔ تو شاید یہ بھی ایک بات ہو جس سے اللہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ تو میرے لیے ہے۔ پھر جب یہ بھی بات ہے کہ روزہ جب انسان نے رکھا ہوا ہے تو اگر وہ توڑنا چاہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی جتنی بھی کسی کی کوئی نگرانی کر لے انسانوں میں سے، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر اس روزے میں کوئی کھانا پینا چاہے تو بڑا ایزیلی آسانی سے کھا پی سکتا ہے، وضو کرتے ہوئے انسان گھونٹ بھر سکتا ہے پانی کا۔ لیکن انتہائی شدید گرمی میں حلق خشک ہو کر کانٹا بن چکا ہوتا ہے، تو بلا رہا ہوتا ہے، زبان ترس رہی ہوتی ہے، بلک رہی ہوتی ہے پیاس کی شدت سے، اور پیٹ جو ہے اس کی انتڑیاں کھینچی ہوئی ہوتی ہیں بھوک کی وجہ سے۔ لیکن یہ ہے کہ اپنا جناب منہ میں پانی کا گھونٹ جاتا ہے کلی کرنے کے لیے وضو کے دوران، یا سامنے کوئی چیز پڑی ہے، کوئی اور انسان موجود نہیں، لیکن کیا مجال ہے کہ وہ پانی جو منہ میں ڈالا کلی کا وہ حلق سے آگے، زبان کی جڑوں سے آگے نکل جائے۔ تو یہ ہے وہ بات جس میں اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں کہ الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، اور نیکی جو ہے اس کا کم از کم 10 گنا اللہ اس کا اجر دیتے ہیں، تو بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو ایک بعد یہ بھی الفاظ ذکر کسی نے کیے ہیں اس طرح، وانا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں خود اس کی جزا اس وقت دوں گا جب میرا بندہ میرے ساتھ ملے گا، ملاقات کرے گا۔ اس سے پہلے روزے کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ اللہ نے بتایا ہی نہیں، پیمانہ ہی نہیں بتایا۔ تو الصوم لی وانا اجزا بہ کے الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہیں، کس طرح بھی پڑھا گیا ہے۔ تو بہرحال ہر 2 صورتوں میں یہ واضح ہوتا ہے کہ جو روزہ ہے یہ اس کی خاص ایک نسبت شرف اور قدر و منزلت کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں جو کچھ کہا سنا ہے اس کے مطابق عملی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔